اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا۔ اب میں اپنی اس مجلس کے ایک شاندار مقرر، جید عالم دین، نوجوان، دل میں محبت اسلام رکھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والے، جن سے میری مراد جناب مولانا محمد راغب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو صدر المدرسین ہیں مدرسہ نور الاسلام موزار رائے دھنا کے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، فرحت و شادمانی کے ساتھ حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب مولانا محمد راغب صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ میں گزارش کروں گا جو نوجوان ادھر بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ ادباً کہتا ہوں یہ بات آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، یہ دینی مجلس ہے، کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے۔ بڑی شان بان کے ساتھ آپ حضرات نے اس جلسے کو سجایا ہے۔ گزارش کروں گا نوجوانوں سے، اور نوجوانوں ہی کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اصل بیانات تو علماء کرام فرمائیں گے، مجھے تو آپ ہی سے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ الحمد لله فالحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 يوم القيامة
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلغ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه السلام. حضرات محترم، برسر اسٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے بیچ اکابر اہل اللہ امت کے وہ برگزیدہ افراد تشریف لا رہے ہیں کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث اور جانشین قرار دیا ہے، کہ جن کے ذمے بار نبوت ہو، کہ جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا، اسی دینی سلسلے کو آگے پہنچانے کے لیے ان حضرات کے کاندھوں پر منتقل فرمایا۔ لہٰذا ہمارے لیے بات ازحد ضروری ہے کہ ہم لوگ ان حضرات اکابرین کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، اور اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اس لیے کہ بڑے بڑے جلسے اور اجلاس ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک کہنے اور سننے والوں کے اندر اخلاص نیت نہ پیدا ہو جائے تب تک ان جلسوں کا کرنا اور کرانا سود مند نہیں ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن عظیم کے بعد تمام احادیث کتب میں سب سے مستند اور عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر علامہ بخاری علیہ الرحمہ نے جتنی احادیث کا انتخاب کیا ہے، اولاً مقدم اس حدیث کو بیان کیا ہے انما الاعمال بالنیات، کے لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ وہ خالق و مالک زمین و آسمان کا پالنہار تو ہمارے دلوں سے خوب واقف ہے، اس کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے۔ رب کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور لوگوں اللہ کو تمہارے اعمال کی طرف نہیں بلکہ اللہ تو تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو درکار ہے کہ دل کے اندر کس درجے کا اخلاص ہے، اس کام کے اندر نیت کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ حالت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں اہل علم تشریف فرما ہیں، اور بڑی ہیبت ہے اس وقت کہ میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دیگر اکابرین اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں تو میں آپ حضرات کو ایک نکتہ بتلاؤں۔ تیار ہیں؟ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے یہاں اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ نکتہ، اللہ کے یہاں اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیات کو دیکھا جاتا ہے۔
نہیں آیا سمجھ میں؟ حل کی کرو بات. اللہ کے یہاں انسان کے عمل کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. اللہ کے یہاں عمل کو گنا نہیں، اس کی مقدار کو نہیں، بلکہ دل کی کسوٹی کو دیکھا جائے گا. اگر اعمال کو گنا جائے گا تو 20 حج کرنے والا آگے بڑھ جائے گا. اگر اعمال کو گنا جائے تو تہجد کی مقدار کو پڑھنے والا آگے بڑھ جائے گا. لیکن اللہ کے یہاں اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا کہ دل کے اندر کس درجے کا اخلاص ہے. اگر نیتوں کے فساد کے باوجود، اگر نیت کے فساد کے باوجود محض اعمال کو قبول کر لیا جاتا تو ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا. وہ کلمہ تو پڑھا تھا اس نے، اور کون کہتا ہے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازوں کی پابندی کرنے والا ابن ابی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والا ابن ابی ہے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہے، فساد ہے، نیت درست نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی عمل کام نہیں آ سکا. آخری وقت ہے، قریب المرگ ہے. ابن ابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ وہ مسلمان ہیں، حضرت عبداللہ سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا آخری وقت ہے، جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، اپنے آقا سے کہو کہ آپ جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں وہ میرے لیے عنایت کر دیں. توجہ رہے، سمجھنے کی چیز ہے، اہل علم تشریف فرمائیں. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ ابن ابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے حضرت عبداللہ سے کہ جاؤ آقا سے کہو کہ جو آپ کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے لیے عنایت فرما دیں. حضرت عبداللہ بیٹا مسلمان ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ابا جان کا آخری وقت ہے، ان کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ آپ جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے ابا کی عنایت فرما دیں تاکہ ان کی تجہیز اور تکفین کے لیے کام آ سکے. توجہ رہے، آپ بھی تو اکابرین سے، بزرگوں سے تبرکات حاصل کرتے ہیں. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن ہو، آپ کا کرتہ مبارک ہو. اگر پوچھنا ہے تو پوچھئے علی مرتضیٰ سے آپ کے جبے کی برکات کا کیا کہنا. اگر پوچھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا سے پوچھئے گا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار مبارک کو برابر میں رکھ کر کے آپ وضو فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، ابا کی پگڑی کو اٹھا کر کے سر پر رکھ لیا. رب کی قسم اس پگڑی کا رکھنا ہے کہ فاطمہ کو لوح محفوظ تک کا نظر آ گیا. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک، اپنا پیراہن اتار کر کے حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں ابن ابی کا انتقال ہو گیا، دوڑا ہوا وہ پھر آتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ابا جان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے تمنا یہ ظاہر کی ہے کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں. توجہ رہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے. رب کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں اور آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے ہر موڑ پر بہتان عظیم قائم کیا، کہ جس نے حضرت صدیقہ پر بہتان رات کی روبرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے ہر موڑ پر یہ الغار قائم کیا، جس نے ہر موڑ پر مسلمانوں کو ستایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. رب کی قسم جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے رب کی عرش پر ہے. احکم الحاکمین نے جبریل کو صدا لگاتے ہوئے بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیغمبر آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیے گا.
کیا وجہ رہی؟ وجہ یہی رہی کہ نیت کے اندر بگاڑ تھا، نیت کے اندر خلفشار تھا۔ ابن ابی کی نیت درست نہیں تھی۔ اگر محض نیت کے فساد کے باوجود اعمال کو قبول کر لیا جاتا تو ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کریں۔ اکابرین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 یوم القیامہ۔ رب کی قسم احکم الحاکمین حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل جب یوم الحشر قائم ہوگا، یعنی بروز قیامت، رب کائنات ہر انسان سے چاہے جائے کہ وہ کالا ہو یا گورا، ہر انسان سے عربی ہو یا عجمی، 5 سوالات قائم فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت یوم الحشر رب کائنات ہر انسان سے 5 سوالات فرمائیں گے۔ ان 5 سوالات کی جواب دہی کے لیے حاکم الحاکمین نے ہمیں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بیان فرمائی ان عمرہ فیما افنا۔ حاکم الحاکمین زمین و آسمان کا پالنہار ہر انسان سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، توجہ رہے، یہ 5 سوال اہل بڈھا کو، بڈھے والوں آپ حضرات کو یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال اللہ بندے سے فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا۔ اے بندے میں نے تمہیں عمر کا حصہ عطا کیا تھا، 50 60 70 100 سال تجھے عمر کے عطا فرمائے تھے، اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے، کہاں خرچ کیا ہے؟ یعنی میری فرما برداری اور اطاعت شعاری کے اندر تو نے اپنی عمر کو گزارا ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارا ہے آیا نہیں؟ اس کا جواب دینا ہی ہوگا۔ رب یہ پہلا سوال فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا کہ بندے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا۔ یہ سوال سب سے کٹھن اور دشوار ہے، جوانوں سے پوچھا جائے گا۔ میرے مخاطب خاص طور سے یہ جوان حضرات ہیں، یعنی اللہ فرمائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ جب اللہ نے عمر کا سوال کر لیا، اس کے اندر بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن باوجود اس کے رب الگ سے وعن شبابہ فیما ابلا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان سے خاص طریقے سے سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی کے مراحل بھی بہت ہوتے ہیں، جوانی کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، جوانی کے حالات بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے سوال سب سے کٹھن جوان ہی سے ہوگا۔ اس لیے جوان خاص طریقے سے جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے تو فرمایا احکم الحاکمین نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جوانوں کو خاص طریقے سے قرآن کریم نے مخاطب بیان بنایا کہ جوان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے بھی رب کائنات نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، خالص جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے بھی، جوان عورتوں کے لیے بھی الگ سے تاکید فرمائی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، اس لیے کہ نہ ہی نگاہیں بھیڑیں گی اور نہ ہی آپس میں کوئی خلفشار کا اندیشہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، او لوگو جوانوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کے جو اسباب اور حالات ہوا کرتے ہیں ان سے دور رہنے کے لیے قرآن کریم مخاطب کرتا ہے۔
خالص جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے، جوان عورتوں کے لیے یہاں تک حکم دیا گیا، میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، جوان عورتیں اگر عورتیں مرد امام کے پیچھے نماز میں شامل ہو اور مرد امام سے کوئی غلطی ہو جائے، مردوں میں سے کوئی لقمہ نہیں دے رہا ہے، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے ہرگز لقمہ نہیں دے گی۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے یہ بات میں آپ حضرات کو باور کراؤں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے لقمہ نہیں دے گی بلکہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے الٹے ہاتھ پر مارے گی، یعنی ہتھیلی کے اس طرح سے مارنے سے بھی منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اس ہتھیلی کے بجنے سے ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جوان عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے تو قرآن کریم نے یہاں تک احتیاط بتلائی، عورتوں کے لیے یہاں تک تائید فرمائی کہ اگر کوئی غیر مرد، گھر پر مرد موجود نہیں ہے، باہر سے آواز آتی ہے کہ فلاں صاحب ہے، تو جوان بچیوں کے لیے، مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاً یا تو اس کا جواب نہ دیں، اگر کسی نے باہر سے آواز لگائی کہ فلاں صاحب ہیں تو یا تو اس کا جواب نہ دیا جائے، اور اگر جواب دینا ہی ہے تو نہایت کڑوے انداز میں، نہایت تلخی انداز میں، کون ہے آپ، کیوں آئے ہیں، یعنی مٹھاس سے بات ہرگز نہ کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی غیر مرد کسی کے گھر کا دروازہ آسانی تک نہیں پا سکتا۔ عورتوں کے لیے تو یہاں تک حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو زیورات پہنے ہوئے ہیں اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو زمین پر پٹک کر کے نہ چلیں، اس لیے کہ تمہارے زمین پر پیر کے پٹکنے سے تم نے جو زیورات زیبتن فرمائے گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی کھنکھناہٹ کی آواز باہر راستے کے اندر جائے اور باہر کوئی مرد جا رہا ہو، اس کے دل کے اندر اس آواز کے سننے کے بعد کوئی مرض پیدا ہو جائے، مرض کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ عورتوں کے لیے تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں خاص طریقے سے سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں آزمایا ہے، کہاں لگایا ہے، کہاں ڈھیلے پھیٹے ہیں، کس کس کے کوٹھوں پر تاک جھانک کی ہے، اب جواب دینا ہی ہوگا، جوان سے خاص طریقے سے سوال ہوگا۔ اب جوان ہو گیا انسان، جوان ہو گیا بچہ، جوان ہو گئی لڑکی، اب جوانوں کی بیاہ شادی کا مسئلہ آتا ہے، اب اس جوان کی بیاہ شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، اب جوانوں کے اندر ایک الگ مرض یہ لگا، گھر والوں کے اندر ایک مرض الگ یہ لگا، یہ وہ باتیں ہیں جو رات دن ہمارے اور تمہارے حالات سے دو چار ہیں، یہ باتیں میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں، رات اور دن ہمارے تمہارے سامنے اس طرح کے مناظر ہیں، گھر والوں کے اندر یہ مرض لگ گیا کہ میاں لڑکی کو دیکھ کر کے لیں گے، اب لڑکی کو دیکھنے اور دکھانے کی رسومات پر آ جائیے گا، 8-10 آدمی بن سمر کر کے ایک پورے کا پورا قافلہ لڑکی کے یہاں جا رہے ہیں، میاں کہاں جا رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، ادھر لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے تیار کر دیا گیا، رب کی قسم کیا خاک لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے اندر کے دل کا جذبہ ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا ہے، اس کی رفتار و گفتار ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی ہے، کیا خاک لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس طرح کے کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے گا، رب کی قسم آپ ہی بتلائیے، اگر ہمارے اور تمہارے باپ دادا اس طرح سے دیکھ کر کے ہماری دادیوں اور ماؤں کو اس طرح سے شادی کرتے تو شاید ہے کہ آج ہم اور تم اس دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہوتے، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بعض مرد دادا اور پرداداؤں
کے اندر جائیے گا، بعض مرد نہایت بہترین 14ویں کا چاند اور ان کی بیویاں نہایت سیاہ توے کے مانند ہیں، بعض عورتیں نہایت شفاف روشن چہرہ ہے اور ان کے شوہر نہایت کالے کلوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس طرح سے دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ اس طرح سے نہیں تھا۔ بعض لوگ حدیث پاک کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ میاں ایک نظر دیکھ لیا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ معاہدے کے تحت کہ اس طرح سے ایک قافلہ بن کر کے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے، آقا نے اس کی اجازت کہیں نہیں دی گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے صرف یہ فرمایا تھا اگر کسی بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی اطلاع کے ایک نظر پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ باضابطہ آقا نے دیکھنے کی اس طرح سے اجازت کہیں نہیں مرحمت فرمائی۔ اب گئے ہیں 8-10 آدمی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ میاں آپ ہی بتائیے اگر عزت والی لڑکی ہے، حیادار اور شریف لڑکی ہے، رب کی قسم یا تو سامنے نہیں آئے گی، زندہ گڑ جائے گی، سامنے نہیں آئے گی، اور اگر سامنے آئے بھی تو بیچاری ایک کونے میں کو سمٹ کر کے بیٹھ جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیے ان جانے والوں نے، ان ڈکیتوں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا، اس کے اندر کے دل کا جذبہ ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے عام طریقے سے اس طرح سے یہ دیکھنے اور دکھانے کے رشتے عام طور سے ٹوٹ کے شکار ہوتے ہیں، اور جب ٹوٹ کا شکار ہوئے تو دو خاندانوں کے اندر بجائے الفت ہونے کے انتشار کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں خاص طریقے سے سوال ہوگا کہ جوان تو نے جوانی کو کہاں لگایا؟ وہ جوان شادی تو تیری ہو رہی ہے، تیرے باپ کی نہیں ہو رہی ہے، تیرے دوستوں کی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ سب سے کڑا فیصلہ تجھے لینا ہوگا۔ یہ فیصلہ تجھے لینا ہوگا کہ تیری شادی کے اندر جتنی خرافات اور رسومات انجام پاتی ہیں، رب کی قسم کل قیامت کے روز رب کے دربار میں اس کا جواب تجھ کو دینا ہوگا۔ اب بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جوان کے اندر عجیب امنگیں ہیں۔ جوان کہتا ہے میاں میرے دوست ہیں، میرے کالج کے فرینڈز ہیں، میرے تعلقات ودھائک سے ہیں، منتری سے ہیں۔ ارے ہوں گے تیرے تعلق جس سے ہوں گے، لیکن شریعت غرہ پر اس کا کیا دوش ہے؟ اب جوان کی شادی، جوان کی بارات کا مسئلہ آ گیا۔ نہایت ہی ٹھاٹ باٹ کے انداز کے ساتھ 500,000 آدمیوں کا قافلہ ایک دوسرے بیٹی والے کے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے، رب کی قسم یہ بارات نہیں، یہ انسانیت کا ہجوم، یہ انسانیت کا ہجوم انسانیت کے ناطے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈکیتوں کا ہجوم ایک انسانیت کے ناطے نہیں، دوسرے کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں بارات وارات کا سسٹم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ شریعت غرہ کے اندر اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرائے مبشرہ وہ دو صحابہ کرام کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ آپ نے شادی کی ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، دو دن کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے کرتے پر ایک پیلا سا خوشبو کا نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ توجہ رہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ نکاح اور بیاہ شادی شریعت غرہ کے اندر کس قدر سادے انداز پر ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے بات سننے کے بعد میں آپ نے ماتھے پر
शिकन नहीं डाली है, आपने शिकायत नहीं फरमाई कि अब्दुर्रहमान मैं तो मदीने के अंदर ही मौजूद था, तूने मुझे अपने निकाह में नहीं बुलाया, तूने मुझे अपनी बारात के अंदर नहीं बुलाया। बल्कि आका ने यूं फरमाया, अब्दुर्रहमान अल्लाह तेरे निकाह के अंदर बरकत करे, औलिम वलौ बिशातिन, औलिम वलौ बिशातिन। अब्दुर्रहमान वलीमा कर लेता, चाहे एक बकरी ही काट ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एतराज नहीं जताया। आप बताइए, अगर शरीयत के अंदर बारात वारात कोई मुस्तहसन अमल होता तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के निकाह में सबसे बेहतरीन बाराती जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अगर निकाह किसी खास शख्सियत से ही पढ़वाना मकसूद होता तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का निकाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते। आप बेहतरीन काजी थे, आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। मालूम ये हुआ कुर्बान जाइए अब्दुर्रहमान इब्न औफ पर कि जिसने इतनी सादगी के साथ अपना निकाह फरमाया, सारी दुनिया को एक सादगी का दर्स दे दिया। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में खास तरीके से सवाल होगा कि जवान तूने अपनी जवानी को कहाँ लगाया है, कहाँ आजमाया है। आज मुसलमान, आज ये मुस्लिम मुआशरा, आज इस्लामी मुआशरा इस तरह की खुराफात और रसूमात पर बेजा इस कदर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इस कदर इसराफ कर रहे हैं। अरे अगर तुम्हें पैसा खर्च करना ही है तो रब की कसम आओ देखो, अपने गरीबों को देखो, गरीबों के घर में बच्चियां बेनिकाह के बिचारी बैठी हैं। आओ यतीमों को तलाश करो। अगर तुम्हें मालदारों, मेरे मुखातब आप ही हो, अगर तुम्हें पैसा खर्च करना ही है, आओ उन यतीम बच्चियों को देखो कि जिनके सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। आओ वो देखो, एक गली में छोटा सा बच्चा है। मेरे मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने देखा कि एक गली में छोटा सा बच्चा है, निहायत चेहरा उदास है, उसकी आंखें मगमूम हैं, चेहरे से आंसू अश्कबार हो रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया, उसको सलाम किया और बच्चे से फरमाया, ए बच्चे, आज तो ईद का दिन है, तेरी आंखें आंसुओं से क्यों डुबडुबा रही हैं? रब की कसम तवज्जो रहे, मेरे आका ने यतीमों को कितना सर पे उठाया है। मेरे आका ने उस बच्चे से फरमाया, आज तो तमाम बच्चे खुश हैं, इंतहाई खुशी के अंदर मगन हैं, तेरी आंखें आंसुओं से क्यों डुबडुबा रही हैं? उस बच्चे ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, मेरी माँ है, उसके पास इतना कुछ नहीं है कि मुझे बेहतरीन कपड़ा पहना सके। रब की कसम मेरे मुस्तफ़ा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें आंसुओं से डुबडुबाने लगी। पैगंबर ने उस बच्चे को अपने साथ लिया, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, पैगंबर उस बच्चे को अपने घर ले गए और हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, ए आयशा, कोई लिबास है, लो ये मेरी चादर लो और इसके दो टुकड़े करो, एक इसकी इज़ार की जगह बांधो, या जाओ हसनैन का कोई लिबास रखा हो। फातिमा के घर से चुनांचे लिबास आया गया, नवासे रसूल का लिबास उस यतीम बच्चे को ज़ेबतन फरमाया गया। आयशा ने उस बच्चे को अपने हाथों से नहलाया। रब की कसम सियागी आयशा ने अपने हाथों से लगाई और उस बच्चे को तैयार किया, खुशबू लगाई। चुनांचे वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले निहायत उदास था, परेशान था, जिसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया कि आप तो खुश हैं। और इतना ही नहीं, पैगंबर ने फरमाया, ए बच्चे जा, आज से तुझे मलाल नहीं होना चाहिए, आज से मोहम्मद तेरा बाप, आयशा तेरी माँ है, फातिमा तेरी बहन है। यही छोटा सा बच्चा जो निहायत परेशान था, कितना बड़ा दिल लेकर के निकला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से यतीमों को अपने सर पर बैठाया है, अपने कांधों पर बैठाया है। आका ने दर्श दे दिया कि ये गरीब बच्चे, ये गरीब, आका ने अपनी गुर्बत वाली जिंदगी को पसंद फरमाया। एक मौके पर जिब्रील
گرامی علیہ السلام نے تمام خزانوں کی چابیاں لا کر کے آقا کے قدموں میں ڈال دی. جبریل سے پوچھا آقا علیہ السلام نے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ تھوک دیں تو سارے حجاز مقدس کے پہاڑ جواہرات اور سونے کے اندر تبدیل فرما دیے جائیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میری ساری امت مالدار تو نہیں ہوگی، اے جبریل میری ساری امت امیر تو نہیں ہوگی، میں تو اپنے غریبوں کو پسند فرماتا ہوں، مجھے تو اپنی غربت والی زندگی پسند ہے. محض یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام غریب تھے، بلکہ آپ نے تو خندق کے موقع پر اپنے غریب صحابہ کی دلجوئی فرمائی ہے. آقا علیہ السلام غریب نہیں تھے، اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے یہ بات باور کراؤ آقا غریب نہیں تھے. نبی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر کو غریب کہنا بھی خلاف شرع ہے. پیغمبر تو اپنے مال کو دوسروں پر لٹا دیا کرتا ہے، پیغمبر تو ایک درہم ایک دینار بھی بچا کر کے نہیں رکھتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے معلوم کیا، دل پر ہاتھ رکھ لینا، اگر دل ہی نہ دہلے تو مسلمان ہی کیا. آقا نے فرمایا اس بچے سے کس طرح سے تیرے ساتھ تیرا ابا سلوک کیا کرتا تھا. اس یتیم نے فرمایا یا رسول اللہ کاندھے پر بٹھا لیا کرتا تھا. آئے ہائے سواری تو دیکھو. میرے مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کے بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. رب کی قسم آپ اس کو کاندھے پر بٹھا کر نکلے گئے. وہی بچے جو تھوڑی دیر پہلے اس یتیم بچے کی مذاق بنا رہے تھے، اس کا ٹھٹا بنا رہے تھے، وہ دیکھ کر کے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. چنانچہ وہی بچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھا جا رہا ہے. وہ بچہ ان بچوں سے کہتا ہے لاؤ میرے باپ محمد جیسا باپ لے کر کے آؤ، لاؤ میری ماں عائشہ جیسی ماں لے کر کے آؤ، لاؤ میری بہن فاطمہ جیسی بہن لے کر کے آؤ. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے. آپ نے اپنے اصحاب کو، آپ نے اپنے صحابہ کو واعظ فرمایا اور آپ نے فرمایا چنانچہ اس کا نصیبہ تو دیکھیے گا، اس بچے کا نصیبہ دیکھیے گا کہ جس آقا کے دیدار کے لیے تمام فرشتے حاکم الحاکمین سے اجازت چاہتے ہیں. سنا ہے کہ آج حاکم الحاکمین عرش معلی پر آج تیرا محبوب آنے والا ہے، اجازت دیتے آپ ہم کو ان کا دیدار کر لیں. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تمام فرشتوں کو اجازت ملی. تمام ملائکہ سونے کی تتلیوں کی شکل میں سدرۃ المنتہا پر موجود ہیں. اس آقا علیہ السلام کے کاندھے پر ایک یتیم کا بچہ بیٹھا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. اے لوگوں سنو، یہ غریب نیچے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ یتیم آج جھنجلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تمہارے برابر میں رہنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے قریب ہوں گے. آپ نے دو انگلیاں اٹھا کر کے قریب اور نزدیک ہونے کی طرف اشارہ فرمایا. لیکن آج مسلمانوں، آج ہمارے امیروں کی حالت یہ ہے، یاد رکھو اس معاشرے کے اندر، بطور خاص مسلم معاشرے کے اندر ان امیروں اور مالداروں کی وجہ سے اگر ایک طرف معاشرے کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو رب کی قسم نئی اور طرح کی مصیبتیں اور خرافات اور بدعات نکل کر کے ان امیروں کی وجہ سے آ رہی ہیں. آج ان امیروں کے مالداروں کے چونچلے نہ ہوتے تو رب کی قسم آج یہ معاشرہ اس قدر تباہ کن ہرگز نہیں ہوتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، مختصر انداز میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا سوال، رب فرمائے گا بندے سے کہ مال تو نے کہاں سے کمایا؟ بڑے سٹے کے، بڑے جوئے کے کاروبار چلا کرتے تھے،
बड़ी शराब नोशी के कारोबार थे, बड़े ठेकों का मालिक था। माल तूने कहां से कमाया? जायज रास्ता, हलाल रास्ता क्या तुझे मेरे पैगंबर के जरिए नहीं पहुंचा था? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। तीसरा सवाल हर बंदे से कि माल को तूने कहां से कमाया। और चौथा सवाल मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को पूरी करूं, हजरत मौलाना मुनीरुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बड़े हैं, तशरीफ ला चुके हैं। चौथा सवाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी अल्लाह फरमाएगा वफीमा अनफकहु, माल को तूने कहां खर्च किया है। आए है, माल को खर्च कहाँ किया, माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया? खर्च किया है जवान ने। आज इस जवान ही से मैं मुखातब हूँ। अगर खर्च किया है इस जवान ने अपने लिबास के ऊपर खर्च किया है, अगर खर्च नहीं किया है तो अपनी टोपी पर खर्च नहीं किया है। यही जवान जुमे का दिन होता है, बेहतरीन पैंट शर्ट के अंदर, बेहतरीन सूट बूट के अंदर मस्जिद के अंदर चला आता है। अब मस्जिद के अंदर आया ये जवान कि जिसने 2000 रुपए की पैंट अपनी टांगों के अंदर पहनी है, बेहतरीन शर्ट और टाई लगाई है, बेहतरीन परफ्यूम लगाया है, आता है मस्जिद के अंदर चोरों की तरह से झांकता है, ताकता है, मालूम करता है रे मियाँ क्या टोपी नहीं है? क्यों टोपी क्या तेरा बावा रखेगा लाकर मस्जिद में? हाय हाय, बेहतरीन जूते तेरे पैरों के अंदर हैं, बेहतरीन पैंट तेरे बदन पर है, टोपी को क्यों भूल गया? टोपी को क्यों भूल गया? अहले इल्म तशरीफ फरमा है, हजरत अक़दस तशरीफ फरमा है। याद रखना ये मस्जिदों के अंदर जो टोपियां हैं, न जाने ये रस्म बद, ये रस्म कबीह किसने चलाई है। याद रखना, इन हजरात के हवाले से इस बात को आप तक पहुंचा दूं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हादी साहिब के स्टेज से आप हजरात को ये बात बावर करा दूं, ये मस्जिदों के अंदर जो टोपियां हैं इनकी हैसियत उर्फी गिर गई है। इन टोपियों से नमाज का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। न जाने ये किसने रस्म कबीह चलाई है। इसलिए नौजवान अगर तुझे खर्च करना ही है इन मदरसों पे खर्च कर, इन तलबा पे खर्च कर, लेकिन अगर खर्च न करेगा तो खुराफात के अंदर, ब्याह शादी की खुराफात के अंदर खर्च करेगा। पांचवा सवाल बताकर मैं आपको अपनी जगह लेता हूँ। पांचवा सवाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल जमीन और आसमान का पालनहार। पांचवा सवाल ये होगा हर बंदे से वमाजा अमिला फीमा अलीमा, जो कुछ जानते थे, जितनी तकारीर जलसे जुलूस के अंदर जो कुछ जानते थे उस पर अमल किया है। मौलाना अब्दुल हादी साहिब ने, इन हजरात असातिज़ाए किराम ने बेहतरीन ये स्टेज सजाया। आप हजरात को इन अकाबिरीन उलमाए देवबंद की जियारत के लिए यहाँ पर इकट्ठा और जमा किया। इन हजरात के मुंह से, इन हजरात के अल्फाज से जो भी कुछ नसीहतें आप हजरात ने सुनी हैं उनको सुनकर के उन पर अमल किया है। ये पांचवा सवाल रब के दरबार से हर इंसान से होगा। रब कायनात से दुआ है कि रब मुझे से हकीर तालिब इल्म को जो कुछ मैंने कहा है अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।